السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، مسئلہ طلاق، اس حوالے سے کثرت کے ساتھ سوالات میرے پاس آتے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ اس حوالے سے ضروری امور سے آگاہ کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت کی نظروں میں طلاق کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن درجے کی روایت ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اور ہمارے فقہاء علماء یہ فرماتے ہیں کہ طلاق ایک ہتھیار ہے، تو جب ہم اس کو ہتھیار کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ بوقت ضرورت اسے استعمال نہ کرنا بھی حماقت ہے، اور اس کو کھلونا بنا لینا بھی بے وقوفی کی انتہا ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق رجعی، رجوع سے، نمبر 2 طلاق بتہ، نمبر 3 طلاق بائن۔ ہمارے عام سامعین کو ان میں سے کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی ایک جگہ ایک بار، 3 بار، 300 بار، 3000 بار یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم اپنی بیوی کو لکھ کر یا زبانی طلاق کا لفظ بولتا ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق وہ ایک طلاق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث، اور اس باب کی سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ صحیح مسلم پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں۔ اب اس نے 1 دفعہ طلاق بولا یا 3 دفعہ بولا، وہ ایک ہے۔ اب اس آدمی کے سامنے 2 راستے ہیں۔ عورت کے 3 حیض، 3 مینسز، 3 ماہواریاں، 3 مہینے نہیں، 3 حیض گزرنے سے پہلے اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، اور اللہ کے کاغذات میں 1 طلاق لکھی جا چکی ہے۔ اس آدمی کے پاس مزید 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے۔ اسی شکل میں اگر 3 حیض گزر جاتے ہیں، پھر ان کو خیال آتا ہے آپس میں اکٹھے رہنے کا، تو چونکہ 3 حیض گزر چکے ہیں لہذا یہ طلاق بتہ ہے۔ رجوع کر لیتے تو طلاق رجعی تھی، تو یہ نیا نکاح کر کے آپس میں رہیں گے، لیکن اللہ کے کاغذات میں پھر بھی 1 طلاق لکھی جا چکی ہے، اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے۔ پھر کبھی جھگڑا ہوتا ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، پھر یہی 2 شکلیں ہوں گی۔ 3 حیض سے پہلے رجوع کر لیا تو طلاق رجعی، 3 حیض کے بعد رجوع کیا تو طلاق بتہ۔ اب جب تیسری طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کر دینی ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد رجوع والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری طلاق ہوتی ہے بائن۔ اب کیا طلاق بائن ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی، سابقہ میاں بیوی کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تقریباً محال ہے۔ ایک صورت ہے جو کہ بہت مشکل سے اس کا وجود ممکن ہے کہ وہ عورت عدت گزارے، اپنے ولی کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی مرضی سے گھر بسانے کی نیت سے کہیں شادی کرے، 2-4-10 سال کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے، پھر وہ عورت عدت گزارے، ان سابقہ میاں بیوی کا آپس میں میلان ہو جائے، تو پھر یہ آپس میں نکاح کر کے
رہ سکتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے دوسرے پارے کی اس آیت مبارکہ کا کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یہ عورت تب تک اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ یہ ہے شرعی طریقہ۔ ایک ٹریک دوسرا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فتویٰ یہ ملا کہ طلاق 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 بائن ہو گئی۔ تینوں طلاقوں کو اکٹھا 3 شمار کرنا حدیث کے بھی خلاف ہے، انسانی عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، اختصار کے تقاضے رکاوٹ ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے جی؟ کہنے لگے جی حل یہ ہے کہ حلالہ کروایا جائے۔ حلالہ کیا ہے؟ اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے، ان دونوں کو اکٹھے رکھا جائے۔ وضاحت نہیں میں کر سکتا، شرم و حیا کے تقاضے رکاوٹ ہیں۔ پھر یعنی ان کے ازواجی تعلقات قائم کروائے جائیں، پھر اس آدمی سے طلاق لی جائے اور اس آدمی سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس کا نام رکھا حلالہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے 2 فرامین۔ نمبر 1 حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 2 فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانٹ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا جی بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، یہ طلاق کے مختصر مسائل تھے، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس سلسلے میں بڑی بہترین کتاب ہے ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب کی طلاق کے مسائل، ٹائٹل ٹو ٹائٹل پڑھنے والی ہے۔ مزید اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بات پوچھنے والی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔